باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین کتاب التجارت میں ہم پڑھ رہے ہیں الفصل السابع، ٹھیک ہے، جو ہے ہمارے پاس نقد نسیہ اور فصل سادس ہے، فصل سادس نقد نسیہ اور مرابحہ کے بارے میں، جس کا آدھا تقریباً کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج یہاں سے ہماری بحث ہے کہ وَلَا يَجِبُ دَفْعُ الثَّمَنِ قَبْلَ الْأَجَلِ، اجل یعنی مدت، وَلَا يَجِبُ دَفْعُ الثَّمَنِ قیمت کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، قبل الاجل مدت سے پہلے، وَلَا قَبْضُهُ اور نہیں لینا، قبلہ اس سے پہلے یعنی قبل الاجل، ولا قبضہ یعنی قبض الثمن، یہ ہاں کہاں پلٹے گی؟ ثمن کی طرف، ٹھیک ہے، اور قبلہ کی اجل یعنی قبل الاجل۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہے تو مشتری پر قیمت کا ادا کرنا وقت کے پورا ہونے سے پہلے بائع کو واجب نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرا موبائل خریدا، فرقان نے خرید لیا، خریدنا مدت انہوں نے مانگی 1 سال کی مدت میں میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، تو 1 سال سے پہلے فرقان کو پیسہ دینا واجب نہیں ہے، وہ دے دیں وہ الگ ہے، اور نہ ہی مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں 1 سال سے پہلے اس کو لوں۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی ضروری نہیں ہے، مجبور نہیں کر سکتے۔ مثلا 1 سال کی مدت ہے تو میں فرقان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ قیمت دے، اور یہ مجھ پر اگر ان کے پاس پیسہ ہو گیا یہ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں قیمت لوں، میں چاہوں کہ نہ لوں، نہیں میں ساری بھر پہ لوں گا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے وَلَا يَجِبُ دَفْعُ الثَّمَنِ قیمت کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، قبل الاجل مدت سے پہلے، ولا قبضہ یہ تو کس کے لیے تھا؟ دفع الثمن، کون قیمت ادا کرے گا؟ مشتری۔ ولا قبضہ کون قبض کرے گا قیمت کو؟ قبض الثمن یعنی بائع، قبلہ یعنی قبل الاجل، اجل سے پہلے، وقت سے پہلے بائع بھی قیمت کو نہیں لے گا۔ اب دیکھیں، اب دوسری بات، وَلَوْ حَلَّ وَدَفَعَ وَجَبَ الْقَبْض، کیا مطلب؟ وَلَوْ حَلَّ الْأَجَلِ اگر وقت آ جائے، جو مدت طے ہوئی تھی خرید و فروخت میں وہ مدت آ جائے، وَدَفَعَ دفع یعنی کیا؟ یعنی دفع المشتری الثمن یعنی خریدار نے قیمت کو ادا کیا، 1 سال کی مدت تھی، فرقان نے مجھے قیمت موبائل کی ادا کی، تو وجب القبض تو واجب ہوگا بائع پر کیا کرنا؟ قیمت کا لینا۔ اب قیمت سے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ فَلَوْ امْتَنَعَ اگر وقت کے پورا ہونے کے بعد بھی بیچنے والا قیمت لینے سے انکار کرے، کان ہلاکہ من صاحب الحق، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ فرقان کو میں نے موبائل بیچا، سال بھر کی مدت طے ہوئی، سال بھر کی مدت پورا ہونے کے بعد فرقان نے مجھے قیمت دی، تو ایسی وقت میں ہمیں قیمت لینا ضروری تھا کہ نہیں کہ میں پیسہ لے کے رکھ لوں؟ پھر بھی میں نے منع کیا کہ نہیں جاؤ رکھو،
اور پیسہ فرقان لے جا رہے تھے، ہو گیا چوری، تو کہا یہ کس کا نقصان ہوگا؟ مشتری کا کہ بائع کا؟ کہا کان ہلاکہ من صاحب الحق، وہ قیمت کس کا تھا؟ میرا حق تھا، جس نے موبائل بیچا اس کا حق ہوا، تو کہا یہ نقصان کس کا ہوگا؟ صاحب حق کا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں شارف صاحب؟ یعنی قیمت کا وقت سے پہلے دینا جائز نہیں ہے، ارے واجب نہیں ہے، اور نہ ہی قیمت کا پہلے لینا واجب ہے۔ یعنی ہمیں فرقان مجبور نہیں کر سکتے کہ میں 1 مہینے کے اندر پیسہ لینے لگوں، نہ، اب 1 سال کی مدت طے ہوئی تو 1 سال کی مدت، وہ بات تو لے گئے کہ لے لوں، لیکن یہ مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ حَلَّ وَدَفْعَ، وقت پورا ہو جائے اور یہ قیمت کو ادا کرے تو بائع پر کیا ہے؟ لینا واجب، وجب القبض، یعنی لینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر وقت پورا ہونے کے بعد فَإِنِ امْتَنَعَ، اگر منع کرے، ٹھیک ہے، کان ہلاکہ، یعنی اگر وہ قیمت تلف ہو جائے، برباد ہو جائے، چوری ہو جائے، کان ہلاکہ من صاحب الحق، تو اس کا ہلاک، اگر وہ قیمت کا ہلاک ہونا یعنی ختم ہونا، تلف ہونا، کس کا نقصان ہوگا؟ وہ صاحب حق کا، یعنی بائع کا۔ وَلَوْ اشْتَرَى نَسِيَّةً، اگر کوئی چیز خریدے ادھار میں، وَجَبَ أَن يُخْبِرَ بِالْأَجَلِ إِذَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً، کیا مطلب ہے مولانا؟ وَلَوْ اشْتَرَى نَسِيَّةً، اگر کوئی چیز آپ قرض میں خریدیں، وَجَبَ أَن يُخْبِرَ بِالْأَجَلِ، تو ضروری ہے کہ مدت کے بارے میں خبر دیں، اِذَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً، یا اگر بیچ رہا ہو مرابحے کی صورت میں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کوئی سامان آپ لے کر آئے اور آپ نے اسے بیچا، تو بیچنے کے بعد اگر ادھار کوئی لینے والا ہے تو اس کو مدت بتانا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ 1 مہینے کی مدت کو معین کرے، 1 ہفتے کی مدت کو معین کرے، 1 سال کی مدت معین ہو کہ کتنے دن میں وہ قیمت کو ادا کرے گا۔ کہہ رہے ہیں وَجَبَ أَن يُخْبِرَ بِالْأَجَلِ إِذَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً، اور یہ بھی ہے کہ میں ادھار میں لایا ہوں، کس سے؟ کوئی کتاب لایا ہوں 100 روپے کی، پھر میں اسی کو ادھار میں بیچ بھی رہا ہوں 110 روپے میں، تو میں ضروری ہے کہ میں اطلاع دوں سامنے والے کو کہ یہ کتاب میں 100 کی لایا تھا، 110 کی دے رہا ہوں تمہیں 1 مہینے کی مدت کے لیے۔ پھر سے دیکھیں عبارت، وَلَوْ اشْتَرَى نَسِيَّةً، اگر خریدے ادھار، وَجَبَ أَن يُخْبِرَ بِالْأَجَلِ، واجب ہے کہ مدت کو معین کرے، 1 مہینہ مثلا، ٹھیک ہے؟ اِذَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً، اگر اس نے اس چیز کو بیچا ہو کس میں؟ فائدے میں۔ فَإِنْ أَخْفَى تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ بِالثَّمَنِ حَالًا، کیا مطلب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَخْفَى، اگر وہ بات چھپا لے اور یہ نہ بتائے کہ اس چیز کو ادھار لے کر آیا ہے، تو کیا ہے اس وقت؟ تخیر المشتری بین الرد وبین الرد والامساک، تو مشتری یعنی خریدار کو یہ اختیار ہے کہ جو کتاب اس نے 110 میں لی ہے اس کو کیا کرے؟
واپس کر دے یا کتاب کو لے لے. کس ثمن میں؟ بالثمنی حالن، اس قیمت میں جو کس میں ہو؟ حال میں ہو، یعنی نقد میں ہو. پھر ادھار میں نہیں. دیکھیں شریعت اسلامی نے کیسا وہ بنایا ہے رول. دکاندار اگر ادھار چیز لے کے آیا ہے تو پھر وہ ادھار نہیں جائے گی، اس کو کیسے لے جانا ہے؟ نقد میں لے جانا ہے. کہہ رہے فَإِنْ أَخْفَى، اگر یہ بات چھپا لے کہ وہ اس چیز کو کیا لایا ہے؟ قرض میں. تخیر المشتری، مشتری کو اختیار ہے بین الرد والامساک، کہ اس چیز کو واپس کرے یا لے لے بالثمن حالان، ٹھیک ہے، نقدی قیمت میں. وَإِذَا بَاعَ مُرَابَحَةً نُصِبَ الرُّبْحُ إِلَى الصَّلَعَةِ لَا إِلَى الثَّمَنِ. ہاں مولانا شوف وَإِذَا بَاعَ مُرَابَحَةً، اگر مشتری نے، خریدنے والے نے کوئی چیز بیچی مرابحتن، فائدے میں، یعنی کچھ روپے اس پر رکھ کر، نصب الربح الى الصلعۃ، تو فائدے کی نسبت دی جائے گی سامان کی طرف. ٹھیک ہے، یہ 3 نمبر کا حاشیہ یہاں پہ ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ان یقول رأس مالی 100 وبعتک بربح درہم فی کل 10. صحیح ہے، جیسے یہ کہے کہ میرا کل پونجی کتنی تھی؟ 100 تھی، میں نے ہر 10 پہ کیا کیا ہے؟ 1 درہم کا اضافہ کیا ہے، یعنی کتنے درہم ہو جائیں گے پھر؟ 10 درہم. ٹھیک ہے نا. تو نصب الربح الی الصلعۃ، فائدے کی نسبت ہوگی کس طرف؟ سامان کی طرف. لا الی الثمن، نہ کہ قیمت کی طرف. مثلا کیسے؟ جیسے کہے کہ میں نے یہ کتاب تمہیں 100، میں نے یہ کتاب 110 روپے میں خریدی ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں یہاں پہ دیکھیں، اس طرح سے نہیں کہہ سکتا وہ کہ میں نے یہ کتاب 110 کی لی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں کتاب 100 میں اور 110 میں دے رہا ہوں. سمجھ میں آیا دونوں کا فرق؟ اس کو اس طرح سے سمجھیے. ایک ہے کہ فائدہ جو لیا جا رہا ہے، فائدہ کس میں جوڑیں گے؟ سامان میں. اور فائدے میں فائدہ جوڑیں گے تو قیمت زیادہ ہو جائے گی کہ کم ہوگی؟ زیادہ ہو جائے گی. تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو مرابحہ ہے، جو آپ ایکسٹرا لے رہے ہیں، وہ کدھر اس کی نسبت دی جائے گی؟ سامان کی طرف. یعنی 100 روپے کا لیا، آپ 10 فائدہ رکھ رہے ہیں، تو 10 روپے ان کی نسبت کس طرح دیں گے؟ سامان کی طرف. یہ نہیں کہ وہ 10 روپے کس میں جوڑیں گے؟ فائدے میں. تو فائدہ آپ 10 لے رہے تھے، پھر 10 اس میں اور جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ 20 ہو جائے گا نا. تو پھر کہا اس طرح سے وہ صحیح نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وَإِذَا بَاعَ مُرَابَحَةً نُصِبَ الرُّبُحُ إِلَى الصَّلَعَةِ، کہ اگر مرابحے میں کوئی چیز خریدے تو اس کی نسبت دی جائے گی کس کی طرف؟ سامان. صلاح کس کو کہتے ہیں؟ سامان کو، گڈس. لا الی الثمن، نہ کہ قیمت کی طرف. وَلَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفْقَةً بِثَمَنٍ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ أَفْرَادِهَا مُرَابَحَةً بِالتَّقْوِيمِ إِلَّا بَعْدَ الْإِعْلَامِ. کہہ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز ایک ساتھ خرید لی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پورا کنٹینر آپ نے لے لیا، آپ کو بھی نہیں معلوم کیا کیا ہے اس میں، پورا جہاز آپ نے خرید لیا، آپ کو بھی نہیں معلوم کیا کیا ہے، صحیح؟ تو
آپ کیا کریں بعد میں اس میں دیکھتے جائیں اور اس کی قیمت آپ لگاتے جائیں. تو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفْقَةً. صفقتاً یعنی وَلَوْ اشْتَرَى اگر خریدے امتعتاً سامان صفقتاً ایک بار میں بِثَمَنٍ ایک قیمت میں لم یجز بیع افرادها تو اس کے افراد کو یعنی اس کے جو اندر سامان ہے پارٹس ہیں ان کو الگ الگ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے. کس اعتبار سے مرابحتاً ٹھیک ہے فائدہ لے کر کہ ہم سب پہ کچھ نہ کچھ فائدہ. مثلا ہم نے کہا کہ اتنا سامان ہم نے اتنے کا لیا ہے ہم سب کو پیسہ کیا کر دیں ڈیوائڈ کر دیں. ڈیوائڈ کر کے سب پہ ہم کچھ کچھ فائدہ جوڑتے چلے جائیں. کہا اس طرح سے بیچنا جائز نہیں ہے. بالتقویم ٹھیک ہے الا بعد الاعلام. مثال کے طور پر آپ خریدیں کتاب خریدیں قلم خریدیں کپڑا خریدیں ایک بار میں کتاب قلم اور کپڑا. تو اگر آپ کو کتاب بیچنی ہو مرابحے میں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے حساب لگائے کہ صوب اور قلم دونوں کیا ہیں آدھے آدھے دینار کے ہیں تو یا 100 روپے کے ہیں. تو اس کے مقابلے میں کتاب کی قیمت کتنی مثلا آپ نے کوئی سامان 200 روپے کا خریدا 3 سامان آپ نے خریدے تھے آپ نے خود سے قیمت اس کی طے کر دی اس کے اتنا رکھ لیا اس کا اتنا رکھ لیا اور اس پہ فائدہ رکھ کے آپ نے کیا کر دیا بیچ دیا. کہا یہ کرنا آپ کو اپنی جانب سے مرابحہ لے کے بیچنا جائز نہیں ہے الا بعد الاعلام سوائے یہ کہ آپ کیا کر دیں اعلان کریں. کس طرح کا اعلان کہ آپ مشتری کو کہیں کہ میں نے یہ کتاب اور یہ تمام چیزیں ہم نے اتنے میں لی ہیں اور میں آپ کو یہ سامان میرے حساب سے اتنے کا پڑتا ہے آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا. یعنی سامنے والے گراہک کو بتانا ضروری ہے. ایسی صورت میں سمجھ میں آیا مسئلہ. کچھ لوگ خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے ہیں کنٹینر خریدتے ہیں پورا جہاز خریدتے ہیں صحیح اس میں ان کو کیا ہے وہ بھی پتا نہیں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا وہ بھی پتا نہیں پورا آپ نے ٹرک خرید لیا ٹرک میں کیا بھرا ہے آپ کو نہیں پتا صحیح کوئی سامان پورے گھر کا آپ نے خرید لیا اس سے ساز و سامان کے ساتھ اس میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا. تو آپ اپنے حساب سے اس کی قیمت لگا کے سب کو الگ الگ نہیں بیچ سکتے سوائے یہ کہ گراہک کو آپ بتائیں کہ میں نے پورا لیا تھا اور میرے حساب سے اس کی قیمت کیا ہے اتنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے اتنے کا لیا تھا اور میں نے سب پہ ڈیوائڈ کیا ہے کی بورڈ اتنے کا پڑا ماؤس اتنے کا پڑا اور دروازہ اتنے کا پڑا. بھائی آپ قیمت طے کریں گے کہ بازار قیمت طے کرے گا بازار قیمت طے کرے گا. نقصان نہیں نقصان کیسے ہو جائے گا ہاں وہی مسئلہ ہے. اب یہ یہاں نہیں فرق معلوم کیا سمجھ میں آ رہا ہے. فرق دیکھیں صرف اتنا ہے کہ آپ گراہک کو بتائیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کنٹینر میں جگ نکلا ہے ٹھیک ہے جگ نکلا الماری نکلی یہ نکلا وہ نکلا تو الماری کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو 10,000 روپے کے دوں گا. کیوں کیونکہ قیمت آپ نے کیا کیا ہے ایک ساتھ سامان لیا سب 1 لاکھ کا لے لیا مثلا کنٹینر اس میں بہت سارا سامان نکلا. الماری آپ کو دیکھنے میں اچھی لگی آپ بولے کہ 10,000 کی اس کا جو ہے 10,000 میں بک جائے گی آرام سے مارکیٹ ویلو اس کی کیا ہے 10,000 آپ اس کو 10,000 میں بیچ دیجئے. نہیں کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ آپ کیا کریں گے آپ سامنے والے کو آپ کو 10 میں بیچنا ہے نا 10 میں بیچیے بس کیا کرنا ہے آپ کو بتانا ہے سامنے والے کو کہ میں نے پورا مال کیا کیا تھا پورا کنٹینر لے کر آیا تھا کنٹینر میں یہ الماری اچھی ہے میرے حساب سے اس کی مارکیٹ ویلو اتنی ہے آپ اتنا مجھے دے دیں. آیا سمجھ میں. وہی بات ہے وَلَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفْقَةً اگر چیزوں کو ایک بار میں خریدا ہو بِثَمَنٍ ایک قیمت میں لم یجز بیع افرادها پورا کنٹینر آپ بیچ دیجئے فائدہ رکھ کے ہم نے 1 لاکھ کا خریدا 1,20,000 میں نے کنٹینر بیچ دیا چلے گا لیکن ہم اس کو ایک ایک ٹکڑا اگر بیچ رہے ہیں تو سامنے والے کو ہمارے لیے بتانا ضروری ہے قیمت ہم خود طے نہیں کریں گے اپنے حساب سے. والحمدللہ رب العالمین.